نے آپ کو کہا شاید تو آپ نصیحت کریں کہ حکمران جو تھے اور نصیحت کے بادشاہ تھے، تو قافلے والوں میں سے ایک نے کہہ دیا حضور شاید کہ آپ انہوں نصیحت کرو، انہوں نصیحت کرو اور موعظت کوئی واعظ کرو تو ہمارے مال میں سے کچھ تو رکھ دیں، ہمارے مال میں سے کوئی حصہ تو رکھ دیں۔ افسوس ہوگا کہ اتنا مال ضائع ہو جائے، اتنا مال ہے تو دکھ ہوئے گا کہ ضائع ہو جائے، تو تسی کوئی ہیرا موتی دو نہ نصیحت دا تے انہوں اثر ہوئے تو کوئی مال تے ساڑا چھڑ دین نا۔ تو آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا دریغ باشد کلمہ حکمت بعیشہ گفتن، تم کہتے ہو افسوس ہوگا کہ اتنی نعمت ضائع ہو جائے، تو میں کہتا ہوں افسوس ہوگا کہ حکمت کا کلمہ ان کالے دل والوں کو کہا جائے۔ نہیں سمجھ آئی؟ اب سمجھ آئی ہے؟ انہوں نے کہا تسی انہوں کوئی حکمتی بات کہو تو انہوں اثر ہوئے تو کچھ مال چھڑ دیں، نہیں تو دکھ ہوئے گا کہ اندھا مال چلا جائے۔ آپ نے کہا مجھے بھی دکھ ہوگا، مجھے بھی افسوس ہے کہ ایسے کمینوں کو میں حکمت کی بات کہوں، ان کو میری حکمت کی بات کیا اثر کرے گی؟ یہ تو کالے دل والے، یہ تو سیاہ دل والے ہیں، یہ تو نصیحت کو قبول ہی نہیں کریں گے بلکہ اور چڑ جائیں گے، اور ستا ہے آگے بس مال ہی لوٹا ہے، بعد میں ٹنڈے بھی مارا ہے۔ کیا ہو گیا؟ وہ مالدہ مطالبہ سانو تھے آواز کر رہے ہو، سمجھ آ گئی ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے اور چڑ چڑتی ہیں ان کو، اور پھر ان کو نصیحت کیسے کرنی ہے؟ اب یہ وہ بھی لوگ سوچیں جن کے متعلق ہم باتیں کر رہے ہیں کہ انہیں نصیحت کرنا بھی کیسے ہے انہیں۔ اب حکیم لقمان کہتے ہیں ایسوں کو نصیحت کرنا بھی اور کلمہ حکمت کہنا بھی افسوس ہی ہوگا۔ کیا ہوگا؟ حکیم لقمان نے جب یہ کہا تو شہزادی رحمت اللہ نے لکھا، سنو، آہ نے راہ کے موریانہ بخورت نہ تواں برداز با سیکل زنگ، کہاں وہ لوہا، وہ لوہا، لوہے دا بتا جی، وہ لوہا جسے زنگ کھا جائے، وہ لوہا، بولو روزہ تو نہیں رکھیا تھا، وہ لوہا جسے کو سانو بھی زنگ نے کھادا تھا، ایس مانے تے رب دے ذکر تے موت بہ جاندی ہے، ٹھیک ہے، اور پیسے ابھی چھوڑیں گے تو ناچنا شروع ہو جائیں گے، پھر ایسے ہوں گے جیسے یہ زندہ تھے، اور جب حکمت کی باتیں ہوں ایسا لگتا ہے جیسے مر گئے ہیں، اس کا مطلب ہے اندر زنگ لگا ہوا ہے اندر، تو یہ زنگ بھی اللہ کے ذکر سے دور ہوتا ہے، اللہ اس کے رسول کی فرما برداری سے دور ہوتا ہے، زبردستی بھی بیٹھو کہ زنگ دور ہوگا۔ اب دیکھو جس لوہے کو زنگ کھا جائے، جس لوہے کو شہزادی فرماتے ہیں سیکل کے ساتھ، کلی کے ساتھ وہ زنگ دور نہیں ہوتا، جنی مرضی کلی کرو، جنی کلی دا پتہ جی کو اسی ہوں پیدا ہونے پہ سانو کلیاں دا کی پتہ، سمجھ آ گئی ہے؟ کلی دی تہاڈی اماں جی نو پتہ ہے، ابا جی نو جڑے بڑے نے، کہ برتن کالا ہوتا تھا اسے گرم کرتے تھے، پھر اس کے اوپر سمجھدار شخص وہ لگاتا تھا کوئی چیز تو بالکل کلف دور ہو جاتی تھی اور وہ سارا کچھ دور ہو کے چٹا چمکیلا ہو جاتا تھا، ٹھیک ہے؟ تو شہزادی فرماتے ہیں جس لوہے کو زنگ کھا جائے اسے کوئی ایسی کلی نہیں ہے کہ اسے زنگ کو دور کر دے۔ یعنی یہ کوڑے دل والے، کالے دل والوں کو نصیحت کرنی ہے تم نے، یہ تو اور گناہ پہ تلیں گے اور ظلم زیادتی کریں گے، ان کے دل کالے، ان بھی اثر نہیں کرے گا، جیسے زنگ والا لوہا اس پہ کلی اثر نہیں کرے گی۔ کلی آگے سنو، با سیاہ دل چے سود گفتن واز نارود میخ آہلی در سنگ، کیا بات ہے شہزادی رحمت اللہ علیہ کی، کیا تشبیہ دی آپ نے۔ آپ فرماتے ہیں کالے دل والے کو واز کہنے کا کیا فائدہ؟ کیا کہا؟ اور بولو تو سے کالا دل نہیں آندا، بولو کالے دل والوں کو نصیحت کرنے کا کیا فائدہ؟ جدہ دل کالا ہے انہوں نصیحت کرن دا کی فائدہ؟ کہندے نے انجی سمجھو جی پتھر دے اندر کل ٹھوکنا، پتھر دے اندر کل ٹھوک جاندہ ہے، یہ تہاڈی کرامت ہی ہونی ہے، تہاڈا کوئی پتہ نہیں، تسی ٹھوک بھی چھوڑو، کیا کرو؟ ٹھوک جائے پتھر دے اندر؟ حذیفہ تم بتاؤ، نہیں نہ ٹھوکدا؟ شکر ہے کہ تسی بھی گیان نہیں ٹھوکدا، اج کل دے جو کہن کے ٹھوک جاندا ہے، نال مشہور ہو جان گے۔ ایک اور سکالر آ گئے جو نے کہا پتھر میں بھی کیل ٹھکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو شہزادی فرماتے ہیں جس طرح پتھر میں کیل نہیں نہ جاتا اسی طرح کالے دل میں وہ نصیحت نہیں جاتی۔ کیوں وقت ضائع کرتے ان کالے دل والوں کے ساتھ؟ نصیحت اسے اثر کرتی ہے جو نصیحت قبول کرنے کا ذہن رکھے ہوتا ہے اور امید کرتا ہے، وہ توقع امید سے بیٹھا ہوتا ہے
اور گھنٹے کی بات کر دیں آگے وہ اس نے بیٹھا میں تو قبول کرنا ہی نہیں، نہ تم سے محبت نہ پیار، بس مجبوراً بیٹھا ہے، وہ سارا 1.5 گھنٹے بھی سن کے وہاں کا وہاں ہے، اور 2 منٹ کے لیے بندہ آیا ہے اور اصلاح کی توقع لے کر آیا ہے، آگے بیٹھا ہی ہے، اس کا دل رب کی رحمت سے منور اور روشن ہو گیا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ کہتے ہیں، آگے سنو آخری بات، شہزادی رحمت اللہ فرماتے ہیں بروزگار سلامت شکستگاں دریا کہ جبر خاطر مسکین بلا بگردانت چون سائل از تو بزاری طلب کنن چیزیں بدے وگرنہ ستم گر بزور بستانت۔ آپ فرماتے ہیں سلامتی کے زمانے میں جدو تو سلامت ہوئے، تندرست ہوئے، مال ہوئے تیرے پاس، ٹھیک ہے، تو ٹوٹے دل والوں کی مدد کر۔ کن کی کر؟ پریشان لوگ، پریشان حال لوگ۔ آج کا دور دیکھو کیسا دور ہے، لوگ کتنے مجبور ہیں، کتنے پریشان ہیں۔ تو فرمایا جب تو سلامتی میں ہے، سلامتی کا وقت ہے تیرا، تو خوشحال ہے، تو پھر جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں ان کی مدد کر، غریبوں کی مدد کر۔ تیرا مسکین کے دل کو جیت لینا، دل کو جیت لینا کیا کرے گا؟ تو اسے بلا دور کر دے گا، تو اسے مصیبت دور ہو جائے گی۔ تو نے ان کا دل جیتا ہے، ٹوٹے ہوئے دل پہ مرم رکھی ہے، تو ان کا بازو کندھا بن گیا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ دل جیتنے سے بلا دور ہو جائے گی۔ اور فرماتے ہیں جب سائل تیرے پاس آئے اور رو رو کے تجھ سے طلب کرے، کوئی چیز مانگے تو دے دے، ہو سائل، ٹھیک ہے، یہ نہیں اٹا کٹا ہو اور وہ بازاری ہو اور وہ دکاندار ہو اور وہ کاروباری ہو، وہ تو حرام پیشہ اختیار کیے ہوئے ہے، لیکن سائل جب رو رو کے تجھ سے مانگے تو تو اس کو دے دے۔ وگرنہ ستمگر بزور بستانت، وگرنہ سنو اگلا جملہ، میں کہتا ہوں کیا بات ہے، شاہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی کوزے میں دریا بند کر دیا، کہا آج غریب تجھ سے مانگ رہا ہے تو اسے نہیں دیتا، وہ حاجت مند بھی ہے، اسے ضرورت بھی ہے، تیرے بہن بھائیوں کو ضرورت ہے، تیرے والدین کو ضرورت ہے، تیرے رشتہ دار عزیز و قریبا کو ضرورت ہے، وہ رو رہے ہیں، پریشان ہیں، لیکن تو ان پہ خرچ نہیں کرتا، تو اللہ کو راضی نہیں کرتا، اللہ کی رضا والے کام نہیں کرتا، لیکن پھر کیا ہوگا؟ آج دے دے، اگر تو نہیں دے گا پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ فرماتے ہیں ظالم زور سے لے لے گا۔ کیا؟ ظالم زور سے لے لے گا، مطلب کیا ہے؟ پیچھے قافلے والوں کا سارا مال لوٹا گیا، سارا مال، تو شاہ سعدی فرماتے ہیں غریبوں پہ لٹا، غریبوں کی مدد کر، ان کے دل جیت، تو پھر کیا ہوگا؟ جب تو ان کا دل جیت لے گا، ان کا بازو بن جائے گا، تو پھر اللہ تیرے مال کی حفاظت فرمائے گا، تیری بھی حفاظت فرمائے گا۔ اور اگر تو غریبوں پہ خرچ نہ کرے اور تم اپنے عزیز و اقربا پہ خرچ نہ کرے، وہ ٹوٹے دل پریشان حال، تو ان پہ خرچ نہ کرے، تو پھر کیا ہوگا؟ ایک دن تجھے سے بھی ظالم لے جائے گا، چاہے گن پوائنٹ پہ لے، چاہے تجھے اٹھا کے لے جائے، چاہے تجھے کسی الگ جگہ پہ، لیکن وہ زور پہ اور طاقت سے تو اسے مال لے جائے گا۔ تو اس وقت آنے سے پہلے تو اللہ کے بندوں پہ خرچ کر، خرچ کرنے سے وہ جو آنے والی مصیبت ہے وہ بھی ٹل جائے گی۔ سمجھ آئی ہے؟ یہ ہیں شیخ سعدی۔ تو جو میں نے آیت کریمہ پڑھی تھی وہ منافقین کے بارے میں بھی ہے اور مومن ریاکار دکھلاوے کے بارے میں بھی ہے۔ صرف یہ 5 صفتیں منافقین کے ساتھ خاص نہیں ہیں، بلکہ یہ مومنین میں بھی پائی جاتی ہیں۔ دعا کریں اللہ پاک ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ اگر کسی میں ہے تو پھر اس کی اچھے طریقے سے تربیت کریں، لیکن دیکھ لیں کہیں اور ہی نہ ضد چڑھ جائے اور کمینہ خراب نہ ہو جائے، پھر اسے نصیحت بھی نہیں کرنی۔ اسے جس نصیحت کرنے سے اور وہ خدا کا باغی بن جائے گا تو پھر اس سے نصیحت بھی نہیں کرنی، پھر موقع دیکھنے پڑتے ہیں کب اور کہاں اس کو نصیحت کی جائے، وگرنہ خدا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کی جائے، مالک اسے اس برے کاموں سے بچا لے اور اسے اپنی پاک بارگاہ میں قبول منظور فرما دے۔ اللہ جل وعلا سے دعا کہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم